نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان المبارک ہم سے رخصت ہوا، جو اپنے دامن میں بے شمار برکتیں لیے ہوئے تھا۔ جس ماہ مبارک نے ہمیں خدا سے قریب کیا، جس ماہ مبارک نے ہم کو قرآن سے قریب کیا، جس ماہ مبارک نے ہم کو نماز سے قریب کیا، جس ماہ مبارک نے ہم کو گناہ سے روکا، وہ عظیم برکت والا مہینہ ہم سے رخصت ہوا، اور پھر عید الفطر کا دن آیا۔ میں اس کی آپ تمامی حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو برکت والے مہینے کے اندر ذوق بندگی اور شوق اطاعت کا جذبہ موجود تھا، وہ ذوق بندگی اور شوق عبادت کے جذبے کو اپنے اندر زندہ رکھنے کی کوشش کریں، اور ماہ رمضان المبارک نے جو ہماری تربیت فرمائی، اس تربیت کو اپنے اندر زندہ رکھیں۔ یقیناً ماہ رمضان المبارک میں ہمارا تعلق نماز سے بھی مضبوط ہو گیا تھا اور قرآن سے بھی، لیکن آج میں ماہ رمضان المبارک کے گزر جانے کے بعد نماز سے تعلق سے متعلق کچھ عرض کرنے کی جسارت نہیں کروں گا، اس لیے کہ مجھ سے پیشتر آپ نے نماز ترک کرنے کے عذاب اور اس سے متعلق وعیدیں سماعت فرمائیں۔ آج میں آپ کے سامنے ماہ رمضان کے گزر جانے کے بعد ہمارا تعلق قرآن سے کتنا کمزور ہو گیا، اور قرآن کیسی عظمت والی کتاب ہے، اور اس کے پڑھنے والے کے سلسلے میں کیا کیا بشارتیں ہیں، میں اس کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، تاکہ آپ قرآن مقدس سے اپنے تعلق کو زندگی کی آخری سانس تک باقی رکھنے کی کوشش کر سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھی کتاب اتاری۔ لفظ احسن فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے اچھی کوئی دوسری کتاب ہے ہی نہیں۔ سب سے اچھی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن شریف ہے۔
تو اس کتاب کو اللہ عز و جل نے اتاری، اور جس مہینے میں اتارنے کا اس نے اہتمام کیا وہ مہینہ بھی ماہ رمضان المبارک تھا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب رب قدیر جل جلالہ اس قرآن کی صفت کو بیان کر رہا ہے کہ اس کتاب میں ہے کیا۔ تو فرمایا تقشعر منہ جلود الذین کتابا متشابہا مثانی، کہ اول سے آخر تک ایک سی ہے، سنگل، سملر، دوہرے بیان والی۔ اب دوہرے بیان سے کیا مراد ہے؟ یہ دو ٹائپ کا بیان جو قرآن بتا رہا ہے اس کتاب کے بارے میں، اس سے کیا مراد ہے؟ تو دوہرے بیان سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں وعدہ بھی موجود ہے اور وعید بھی موجود ہے۔ اس میں دونوں بیان ہے، یعنی اگر تم نیکی کرو گے تو تمہارے لیے یہ وعدہ ہے، اور اگر تم گناہ کرو گے تو تمہارے لیے یہ وعید ہے۔ تو یہ دوہرے بیان والی کتاب اللہ عز و جل نے نازل فرمائی کہ اس میں دونوں ٹائپ کا بیان موجود ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا گیا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس سے ان کے بدن پر بال کھڑے ہوتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ یعنی یہ وہ کتاب ہے کہ جب اس کتاب کے اندر کوئی وعید والی آیت آ جاتی ہے کہ یہ گناہ کرو گے تو یہ سزا ہوگی، تو جو اللہ سے ڈرنے والے بندے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا ہم اللہ عز و جل کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ میں یہاں پر ایک بات آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ عشاء کی نماز میں شریک تھے جماعت کے اندر، اور امام صاحب نماز کے اندر تلاوت کرتے ہیں سورۃ الزلزال کی، اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ جب سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ اس سورت کی تلاوت کو سنتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ نماز جب ختم ہوئی تو اختتام نماز پر آپ نے مسجد کے خادم سے کہا کہ مجھے مسجد ہی میں رہنے دیا جائے، تم باہر سے تالا مار کر کے چلے جاؤ، میں رات آج اللہ کے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم اللہ آپ سب کو بھی اس در پاک کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائے امام اعظم کی۔ میں جب امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی مسجد کے اندر نماز کے لیے پہنچا تو میں نے محراب کے پاس ایک بات لکھی ہوئی پائی، یقیناً ہو سکتا ہے کہ وہ حدیث شریف ہو لیکن اس میں یا کسی بزرگ کا قول ہوگا، راس الحکمت مخافت اللہ۔ مجھے یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ میں نے اس کی فوٹو لے لی، اور ان قریب انشاءاللہ العظیم میرے دفتر میں بھی میں اس کو لگا کر کے رکھوں گا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ راس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کا سر چشمہ اللہ کا خوف ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ خادم سے کہہ دیتے ہیں کہ مسجد کا دروازہ بند کر دینا، مجھے نماز پڑھنے دینا، مجھے مسجد میں رہنے دینا۔ خادم نے باہر سے دروازہ بند کیا، امام اعظم پوری رات مسجد میں رہے۔ اب سنیے کون امام اعظم؟ وہ امام اعظم جہاں آج ان کا مزار شریف موجود ہے، اس جگہ پر امام اعظم نے کم و بیش 6000 قرآن شریف کی تلاوت کی ہے۔
وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے تو کسی کہنے والے نے کہا ہٹو، حضرت نعمان بن ثابت آ رہے ہیں، یہ وہی اللہ کے ولی ہیں جو پوری رات کھڑے رہتے ہیں اور عبادت میں گزارتے ہیں۔ امام اعظم نے جب یہ سنا تو لوگوں کے گمان کی لاج رکھنے کے لیے اس کے بعد کوئی رات نہیں سوئے، پوری رات کھڑے رہ کر آپ نے عبادت کے اندر گزاری ہے۔ یہ ہیں وہ امام اعظم۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ رات پر مسجد میں رہتے ہیں۔ صبح جب خادم نے دروازہ کھولا مسجد کا اور جب داخل ہوا مسجد کے اندر تو دیکھا اس نے کہ امام اعظم کھڑے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، داڑھی ہاتھ میں ہے اور صرف اتنا کہہ رہے اللہ اگر تو نے نعمان کو معاف کر دیا تو تیرا بہت بڑا کرم ہوگا۔ اب سوچو، جنہوں نے اتنے ہزار قرآن شریف اس جگہ پر ختم کیے جہاں پر آج ان کا مزار شریف موجود ہے، وہ اللہ کے خوف سے اتنا رو رہے ہیں کہ اپنی داڑھی کو ہاتھ میں رکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر تو نے نعمان کی مغفرت فرما دی تو یہ تیرا کرم ہوگا۔ انہی کے سلسلے میں، ایسے لوگوں کے سلسلے میں قرآن کہتا ہے کہ جب وہ لوگ قرآن سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ تو اب سورۃ الزلزال کے اندر ایسی کون سی آیت تھی جس سے حضرت امام اعظم کو خوف پیدا ہوا؟ غور سے سننا اور یہ سبق آج اپنے دل و دماغ کے اندر محفوظ کر کے جانا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، اور اسی میں فرمایا گیا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ یاد رکھیں، ذرہ برابر بھی اگر کوئی نیکی کرے گا تو قیامت کے دن اس کی نیکی اللہ اسے دکھائے گا، اور ذرہ برابر بھی اگر کوئی گناہ کرے گا تو اللہ عز و جل اس کے گناہ کو اس کو دکھائے گا۔ آپ سوچیں، اللہ والے جب قرآن کی آیت کو سنتے ہیں اور آیت وعید کو سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور رونگٹے صرف کھڑے ہی نہیں ہوتے بلکہ آنکھوں سے آنسو جاری بھی ہو جاتے ہیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ ہمارا دل تو اتنا سخت ہو گیا، اول تو قرآن سمجھتے نہیں، اور دوسری چیز یہ کہ سمجھایا جائے تو دل پر اثر نہیں کرتی بات۔ وجہ یہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارا دل بہت سخت ہو چکا ہے۔ اب جب آیت وعد اور آیت وعید سنتے ہیں تو ایک کیفیت تو یہ بتائی گئی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اور آگے فرمایا گیا ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ غور سے سنیے گا، پھر ان کی کھالیں اور دل یاد خدا کی رغبت میں نرم پڑ جاتے ہیں، یعنی اب دل ایک دم نرم ہو جاتا ہے، اب اللہ کی یاد میں ان کا دل نرم ہو جاتا ہے، اب ان کی کیفیت یہ بن جاتی ہے کہ ان کے دل کا قرار اللہ کی یاد بن جاتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ ہے اللہ عز و جل کی کتاب جو سب سے سچی اور سب سے اچھی کتاب ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب میں آپ کو ایک حدیث شریف سناتا ہوں اور اس سے آپ کو اس قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے سلسلے میں رغبت پیدا ہوگی، اور انشاءاللہ العظیم اس قرآن سے اپنے تعلق کو آپ مضبوط کرنے کی طرف انشاءاللہ مائل ہوں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، یہ حدیث مبارکہ مستدرک الحاکم کے اندر ہے، اور حدیث سنیں گے
اور اس کا ترجمہ سنیں گے تو آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور قرآن شریف کی طرف انشاءاللہ آپ کی رغبت بھی انشاءاللہ العظیم بڑھے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن وتعلمہ وعمل بہ البس یوم القیامت تاجا من نور ضوءہ مثل ضوء الشمس وَيُكْسَبَ لِدَيْهِ حُلَّتَانِ لَا يُقَوَّمُ بِهِمَا الدُّنْيَا فَيَقُولَانِ بِمَا كُسِينَا فَيُقَالُ بِأَخْذِ وَلَدِكُمَ الْقُرْآنِ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پڑھا، توجہ چاہوں گا، جس نے قرآن پڑھا، اسے سیکھا، پڑھا بھی، اسے سیکھا بھی اور اس پر عمل کیا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ قرآن عمل کرنے کے لیے۔ پڑھنے سے آپ ثواب تو پالیں گے لیکن عمل کرنے سے قرآن کا نتیجہ جو ہے اور جو مقصد ہے وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ قرآن نازل کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ قرآن پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو دونوں کو سنوار لیں۔ آج ہماری قوم کا مزاج یہ بن چکا کہ بڑے دھڑلے سے ہماری قوم کہتی ہے، مولانا قرآن پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ نے اس کتاب کو مشکل بنا دیا، جبکہ رب فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے۔ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے قرآن کو اللہ نے آسان کیا ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پر عمل کرنا ڈیفیکلٹ ہے۔ گویا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم اپنی زبان سے اب اقرار کر رہے ہیں کہ یہ کتاب اتنی سخت ہے کہ اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ معاذ اللہ، ہم اللہ عز و جل کے فرمان کا سیدھے سے انکار کر رہے ہیں۔ کیا اس کتاب کو معاذ اللہ قابل عمل نہیں سمجھتے؟ عمل نہ کرنا الگ چیز ہے، لیکن عمل کے قابل نہ سمجھنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ عز و جل نے ان بندوں پر رحم و کرم کی بارش کا وعدہ فرمایا جو لوگ اللہ کی کتاب پر عمل کرتے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اسے سیدھا راستہ نصیب ہو جائے تو قرآن کہتا ہے اتبعوہ لعلکم تہتدون، تم اس کی پیروی کرو تاکہ تمہیں سیدھا راستہ نصیب ہو جائے، ہدایت مل جائے۔ تو یہ بات ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ قرآن عمل کی کتاب ہے، اس کو ذہن میں بٹھا لو۔ قرآن عمل کی کتاب ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بشارت کن لوگوں کو عطا فرمائی؟ صرف قرآن پڑھنے والوں کو نہیں، بلکہ فرمایا جس نے قرآن پڑھا اسے سیکھا۔ اب سیکھنے سے مراد آپ یہ بھی لے سکتے ہیں کہ تجوید کے ساتھ، یا سیکھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے کے سلسلے میں یہ سیکھنا۔ اور پھر اس کے بعد قرآن کے بارے میں فرمایا گیا اور اس پر عمل کیا، اس پر عمل کیا۔ اب نتیجہ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسے یعنی جو عمل کرے گا، پڑھا، سیکھا اور عمل کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اسے قیامت کے دن نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی۔ جس نے قرآن پر عمل کیا اسے تاج پہنایا جائے گا۔ کون پہنائے گا یہ ذکر نہیں، لیکن پہنایا جائے گا اسے تاج۔
اور وہ تاج کتنا چمکیلا ہوگا کہ آج کے ڈائمنڈ اس کے سامنے کچھ نہیں، اس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آگے جو بات بتائی گئی ہے نا، اس سے آپ سب کی ذمہ داری آپ محسوس کریں، آپ سب اپنی ذمہ داری محسوس کریں، جتنے بھی یہاں شادی شدہ ہیں وہ سب اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں تاکہ اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہو سکیں۔ آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی جس نے قرآن پڑھا، سیکھا، اس پر عمل کیا، اسے ایسا تاج پہنایا جائے گا جو سورج کی روشنی کی طرح ہوگا۔ اور آگے کیا حضور فرماتے ہیں، اور اس کے والدین کو، یعنی پڑھنے والے کے ماں باپ کو، دو ایسے قیمتی لباس پہنائے جائیں گے جو دنیا بھر سے افضل و قیمتی ہوں گے۔ آپ مجھے بتاؤ، یہاں سے ماں باپ کی رسپانسبلٹی اجاگر ہو رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ انگریزی نہ سکھاؤ، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا کی تعلیم نہ دو، لیکن آپ ہزار دنیا کی تعلیم دے دو، آپ کو ایسا لباس نہیں دیا جائے گا جو لباس قرآن سکھانے پر اور اس پر عمل کرنے پر، یعنی آپ کی ہماری اولاد اگر قرآن سیکھتی ہے اور اس پر عمل کرتی ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے والدین کو دو ایسے قیمتی لباس پہنائے جائیں گے جو دنیا بھر سے افضل اور قیمتی ہوں گے۔ دنیا بھر سے، ساری دنیا دیکھ کر کے بھی وہ قیمتی لباس خریدنا چاہے تو بھی نہیں خرید سکتا، اتنا قیمتی لباس۔ ہم اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم دیتے تاکہ وہ ہمیں برانڈڈ کپڑے پہنائے پیسے کما کر، لیکن اگر ہم نے قرآن کی تعلیم دی تو ہمارا بچہ قرآن کی وجہ سے، اس کے پڑھنے کی وجہ سے، اس پر عمل کی وجہ سے اللہ ہمیں ایسے قیمتی لباس عطا فرمائے گا جس کی قیمت دنیا کے اندر آدمی شمار ہی نہیں کر سکتا، نہ دے سکتا ہے۔ اور آگے سنیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ماں باپ قیامت میں کیا کہیں گے جب ان کو لباس پہنایا جائے گا؟ سبحان اللہ، کیا منظر ہوگا، کیا کیفیت ہوگی جب تاج ان کے ماں باپ کے سر پر سجایا جا رہا ہوگا، ان کے ماں باپ کو لباس پہنایا جا رہا ہوگا، تو کیا منظر ہوگا۔ اور اس منظر کی وجہ سے، اس عزت کی وجہ سے جو بچے قرآن پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، ان کے والدین کو جو عزت دی جائے گی تو وہ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ ہمارے عمل تو ایسے نہیں تھے، ہم نے تو کوئی ایسی نیکی نہیں کی تھی کہ ہم کو یہ عزت ملے۔ تو وہ اللہ سے کہیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو وہ کہیں گے کہ ہمیں کس وجہ سے لباس پہنایا گیا ہے؟ وہ اتنا قیمتی لباس دیکھ کر کہیں گے مولا ہمیں کس وجہ سے قیمتی لباس پہنایا گیا ہے؟ کہا جائے گا تمہارے بچے کے قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کے سبب سے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، خود بھی قرآن پڑھو، سمجھو، اس پر عمل کرو اور اپنے بچوں کو بھی قرآن مقدس کی تعلیم کی طرف مائل کرو۔ اب آگے ایک اور حدیث شریف سماعت فرمائے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ان ھذا القرآن مادبۃ اللہ فخذوا منه ما استطعتم فإني لا أعلم شيئا أسفر من خير من بيت ليس فيه من كتاب الله شيء وإن القلب الذي ليس فيه من كتاب الله شيء خريب كخراب البيت الذي لا ساكن له۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بہت جلیل القدر صحابی، صحابہ میں بڑا اونچا مقام تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ان کے سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ تھا کہ جب کوفہ والوں نے فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ ہمیں عبداللہ ابن مسعود کو دے دیجئے،
تاکہ ہمارے یہاں آ کر فاروق حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم بانٹیں. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی تو چاہتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کو میرے پاس رکھوں اس لیے کہ یہاں ان کی ضرورت ہے، لیکن تمہاری خواہش پر میں اپنی خواہش کو قربان کرتا ہوں اور عبداللہ ابن مسعود کو تمہیں دیتا ہوں. کہے وہ. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لے گئے. آپ کو جان کر حیرت ہوگی، جب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کوفہ پہنچتے ہیں تو کوفہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے استقبال کے لیے جب تشریف لے جاتے ہیں اور ساتھ میں جن لوگوں کو لے کر کے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ تقریباً 4000 علماء تھے. 4000 علماء. اور جب حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اتنی بڑی تعداد دیکھی تو برجستہ فرمانے لگے اے عبداللہ تم نے تو کوفہ کو علم سے بھر دیا ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی اتنے جلیل القدر صحابی، بہت بڑے صحابی، بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قرآن سنتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے حضور کہتے تھے تم قرآن پڑھو میں قرآن سنتا ہوں. اب آپ سوچئے جن سے حضور قرآن سنتے ہوں ان کا مرتبہ کتنا بلند و بالا ہوگا. اب وہ قرآن کے بارے میں کیا فرماتے سنیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے یقیناً یہ قرآن کریم اللہ کا ایک دستور ہے، تو اس میں سے اپنی استطاعت کے مطابق لے لو. ایک قانون کی کتاب ہے، دستور کی کتاب ہے، جتنا تم سے ہو سکے اس پر عمل کرنے کے لیے تم لے لو، اپنی استطاعت کے مطابق لے لو. اب حضرت عبداللہ ابن مسعود اپنے علم کے بارے میں فرماتے میرے علم کے مطابق، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے میرے علم کے مطابق اس گھر سے زیادہ خیر و برکت سے محروم کوئی چیز نہیں. غور سے سنیے گا، اس گھر سے زیادہ خیر و برکت سے محروم کوئی شے نہیں، یعنی کوئی گھر ایسا نہیں جس گھر میں خیر و برکت نہیں ہو. کس چیز سے؟ اس گھر میں خیر و برکت جہاں اللہ کی کتاب میں سے کچھ بھی نہ ہو. یعنی جس گھر میں قرآن مقدس کی تلاوت نہیں ہوتی اور قرآن نہیں پڑھا جاتا، قرآن پر عمل نہیں کیا جاتا، اس گھر میں کوئی خیر و برکت ہوتی ہی نہیں، ہوتی نہیں. ہزار تم اپنے گھر کے اندر تغرے لگا کے رکھو، ہزار کچھ رکھ لو، لیکن اسی گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اور اس پر عمل کیا جاتا ہے. اور پھر آگے کیا فرماتی؟ تو گھر کی بات ہو گئی. آگے کیا فرماتے؟ فرماتے اور جس دل میں اللہ کی کتاب میں سے کچھ نہیں وہ ویران ہے، وہ ویران ہے. آج آپ لوگ اتنی تعداد کے اندر موجود ہیں، میں جانتا ہوں آپ میں سے بہت سارے ایسے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے لیکن سیکھنے کا جذبہ بھی نہیں، جذبہ بھی نہیں سیکھنے کا. ٹائم اپنا مختلف کاموں میں خرچ کر دیں گے لیکن قرآن نہیں سیکھیں گے. آن لائن قرآن کی کلاس شروع کی گئی، پھر بھی لوگوں کا ذوق و شوق کا حال یہ ہے کہ بس اللہ ماشاء اللہ سیکھو. اس لیے کہ اگر گھر میں خیر و برکت چاہتے ہو اور دل کو ویران ہونے سے بچانا چاہتے ہو تو اللہ کی کتاب کے کچھ حصے کو اپنے دل میں جگہ دو اور اپنے گھر میں قرآن شریف کی تلاوت کرو. اور آگے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس دل میں اللہ کی کتاب میں سے کچھ نہیں وہ ویران ہے، اس غیر آباد گھر کی طرح ہے جس میں کوئی رہنے والا نہیں ہے. یعنی ایسا ویران گھر کے اس میں کوئی رہنے والا ہے ہی نہیں، یعنی قبرستان جیسا سمجھ لیجیے، آپ کھنڈیر جیسا سمجھ لیجیے. اس لیے میری آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ ماہ رمضان ہی میں آپ قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط نہ رکھیں،
زندگی بھر قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں، روزانہ گھر میں قرآن شریف کو کھولیں، پڑھیں اور اس بات کا خیال کریں کہ اس پر عمل کی کوشش کریں، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت عظمیٰ پر قربان جائیں، اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ اور اس پر عمل کراؤ۔ اس لیے کہ اگر صرف تم نے دنیا کی تعلیم دے دی تو تم کو ریمنڈ کے شو روم میں سے لا کر یا کسی بڑی برانڈڈ کمپنی کا تمہیں لا کر کوٹ پینٹ تو پہنا سکتا ہے، لیکن اگر تم نے قرآن سکھا دیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں وہ لباس پہنائے گا جو دنیا کے سارے قیمتی لباسوں سے بڑھ کر کے اور افضل و اعلیٰ ہوگا، اور یہ حضور کا وعدہ ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ ایک یہاں کریکشن کر دوں، بڑا عجیب دور چل رہا ہے، بڑا عجیب دور چل رہا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، حضور کے غلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر جتنا یقین ہونا چاہیے اتنا یقین نہیں، ڈاؤٹ ہے۔ اگر کہا جائے درود شریف کثرت سے پڑھو، اس کا یہ فائدہ، مولانا پڑھتے کچھ اور بتائیے نا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ کانفیڈنس نہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے یوٹیوب کے ماسٹر ہوں گے اس وقت کے بغیر یوٹیوب کے چلتے نہیں ہوں گے، روز کچھ نہ کچھ، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، بشمول یہود و نصارہ ہنود، سب کے سب حضور کی پیشن گوئی کو پرفیکٹ سمجھ رہے ہیں، اور آج یوٹیوب کے اوپر قیامت کی جتنی نشانیاں حضور نے بتائی ہیں ان ساری نشانیوں پر بحث ہو رہی ہے۔ اب یہ ہوگا، اب یہ ہوگا اس لیے کہ حضور نے فرمایا، اب یہ ہوگا اس لیے کہ حضور نے فرمایا۔ میں حیران ہوں یا اللہ، یہودی تو جانتا ہے جو حضور نے کہا وہ ہو کر رہے گا، اے مسلمان تجھے کیا ہو گیا کہ تو جب عمل کی بات آتی تو کہتے ہیں ہاں دیکھیے میں سوچتا ہوں، اس میں تجھے شک کیسے ہو گیا؟ یقین پختہ کرو، جو حضور نے فرمایا وہ ہو کر رہے گا، ویسا ہی ہوگا جیسا حضور نے فرمایا۔ وہ یقین اپنے اندر پیدا کرو، اور اس یقین کے ساتھ آپ عمل کی طرف قدم بڑھاؤ، نتیجہ خدا کی قسم وہی ہوگا جو حضور نے فرمایا ہے۔ اس لیے کہ حضور اپنی مرضی سے کچھ کہتے ہی نہیں، وہی کہتے ہیں جو مولا فرماتا ہے، ان هو الا وحی یوحی۔ نیکی کرو گے برکت ملے گی، مولانا کر رہے ہیں لیکن دیکھیے نا کیا حالت۔ ارے بھائی تم اپنی کوتاہی دیکھو، اس میں نیکی پرفیکٹ کر رہے ہو کہ کچھ اس میں کمیاں ہیں؟ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ماہ رمضان شریف میں جو قرآن سے ہمارا اٹیچمنٹ تھا وہ صرف ماہ رمضان تک آپ نہ رکھیں، ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد جو ذوق و شوق کے ساتھ آپ قرآن شریف پڑھتے تھے اسی ذوق و شوق کے ساتھ آپ قرآن شریف سے اپنے تعلق کو بنائے رکھیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کتنا نکھار آتا ہے، کتنا آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ سکون آتا ہے، اطمینان آتا ہے۔ اس لیے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ سب سے اچھی اور سب سے سچی کتاب یہی قرآن مقدس ہے۔ تو آج میں نے چاہا کہ آپ کو یہ بتاؤں کہ رمضان شریف کے بعد قرآن کو طاقتی زینت بنا کر نہ رکھیں، بلکہ رمضان شریف کے گزرنے کے بعد بھی آپ قرآن سے اپنا اٹیچمنٹ رکھیں، اس سے تعلق رکھیں، اس کو پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ العظیم اس کا فائدہ اللہ آپ کو دونوں جہاں میں عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میری آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد گناہ سے جیسا رشتہ ماہ رمضان سے آپ نے توڑے رکھا تھا ویسا ہی توڑے رکھیں۔ نماز، قرآن، تلاوت، تسبیح و تعلیل و زکوٰۃ و صدقات و خیرات، ان چیزوں سے جو رشتہ جوڑ کے رکھا تھا ویسے ہی رشتہ جوڑ کر کے رکھیں، تاکہ انشاءاللہ العظیم دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن مقدس سے ہمارے تعلق کو مضبوط رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔